نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 51 سے 55 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے موسیٰ کے بعد بچڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بہت بڑے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام عمران تھا، آپ کی بہن مریم اور بھائی ہارون تھے، اور یہ دونوں آپ سے بڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1500 یا 1300 سال قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات لائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے وہ حالات بیان کیے ہیں جو بحر کلزم سے پار اتر کر انہیں پیش آئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر کے کوہ طور کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ 40 دن کوہ طور پر عبادت کریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم کی تکمیل میں کوہ طور پر عبادت کے لیے چلے گئے اور اپنے بھائی ہارون کو اپنی غیر موجودگی میں قوم کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کر گئے۔ ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں آزادی اور خود سری پیدا ہو گئی۔ وہ حضرت ہارون کے ہوتے ہوئے بھی خدا پرستی کی طرف مائل نہ ہوئے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مصر والوں کو بت پرستی ابھی تک انہیں نہیں بھولی تھی۔ ان کی ان سادہ لوہی اور کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک شعبہ باز سامری نے سونے کا ایک بچڑا بنایا۔ جب ہوا چلتی تو اس بچڑے کے منہ سے کچھ آواز نکلتی، اگرچہ وہ آواز بے معنی تھی۔ حالانکہ معمولی قسم کے کھلونوں کے جانور سے بچے آوازیں نکال لیتے ہیں، صرف چند لوگوں کے سوا تمام اسرائیل اس بچھڑے کی پرستش کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ خدا پرستی کی طرف مائل نہ ہوئے۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 30-40 دن کی عدم موجودگی میں بھی وہ حق پر قائم نہ رہ سکے اور خدا کو چھوڑ کر بے جان اور بے حقیقت بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ ان کی یہ بہت بڑی کمزوری تھی اور آج تک بعض قومی اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں اس پر بھی معاف کر دیا تاکہ تم احسان مانو۔ اس سے پہلی آیت میں گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کی تکمیل میں کوہ طور پر تشریف لے گئے تاکہ وہاں اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ہاں سے اپنی قوم کے لیے ہدایت نامہ لائیں۔ وہاں 30 دن گزارنے کے بعد آپ کو 10 دن اور ٹھہرنے کا حکم ملا اور واپس آنے میں تاخیر ہوگی۔ آپ کی غیر حاضری میں سامری نے، جو ایک چلاک شعبہ باز تھا، ایک بچھڑا بنا کر کھڑا کیا جس کے منہ سے آواز نکلتی تھی۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود یہی بچھڑا ہے، اس لیے تم اس کی عبادت کرو۔ بس پھر کیا تھا، سوائے چند لوگوں کے ساری قوم اس کے آگے جھک گئی اور نہایت انکسار سے اس کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل گمراہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے غصے میں احکام کی وہ تختیاں جو وہ ساتھ لائے تھے پھینک دی اور اپنے بھائی حضرت ہارون پر سخت ناراض ہوئے اور ان سے باز پرس کی۔ حضرت ہارون نے سارا قصہ بیان کر دیا اور اپنی بے چارگی بھی بتا دی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اس بچھڑے کو دریا میں پھینک دو اور ایک دوسرے کو قتل کرو، کیونکہ صرف اسی صورت میں تمہاری توبہ قبول کی جا سکتی ہے۔ چونکہ ایک دن میں 2000 آدمی مارے گئے۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تو معافی کا حکم آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محض لطف و کرم ہے کہ انسان خطائیں کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ان سے چشم پوشی کرتا ہے۔ انسان جو ہی اس کے سامنے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے اور آئندہ برائی سے باز رہنے کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اگر انسان اس پر بھی احسان نہ مانے تو یہ حد درجہ نہ قدری اور نہ شکر گزاری ہے، یہ جرم نہ قابل معافی ہوگا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا جدا کرنے والے احکام دیے تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ فرقان کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1 وہ معجزات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ نمبر 2 وہ غلبہ اور فتح جو فرعونی لشکر کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو حاصل ہوئی۔
نمبر 3، یہودی اس سے وہ مسائل بھی مراد لیتے ہیں جن کی تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے علاوہ زبانی طور پر حاصل ہوئی تھی۔ نمبر 4، الفرقان قرآن مجید کو بھی نام ہے اور اس کے علاوہ دوسری آسمانی کتابوں کو بھی فرقان کہا گیا ہے، چونکہ اس سے حق اور باطل کے درمیان فرق ہو جاتا ہے۔ یہاں الفرقان سے مراد وہ احکام ہیں جن کے ذریعے حق و باطل، سچ و جھوٹ اور نیک و بد جدا جدا ہو جائیں اور شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ جب بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پر گئے اور بہت سے احکام لائے جو تختیوں پر لکھے ہوئے تھے۔ ان احکام کا مجموعہ تورات کہلاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی مزید احسانات یاد دلا رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تم نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، لیکن ہم نے اپنی رحمت سے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب دی جو تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کا مکمل قانون اور ہدایت نامہ تھی۔ اس کے ذریعے سے حق و باطل، حلال و حرام اور نیک و بد کی تمیز ہوتی تھی۔ اس سبق سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حق و باطل کی میزان انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہدایت صرف اسی سے مل سکتی ہے اور کامیاب وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں اور حق و باطل کی میزان سے کام لیتے ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی کتاب و سنت کی روشنی میں اپنا ہر قول و فعل درست کر لیں، حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کریں اور نیک اور بد کو یکساں نہ سمجھیں، حلال و حرام کی تمیز کو ہر وقت پیش نظر رکھیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، تم نے یہ بچھڑا بنا کر اپنا نقصان کیا، سو اب اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور مار ڈالو تمہاری جانیں۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ تمہارے خالق کے نزدیک یہ تمہارے لیے بہتر ہے، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہاں قوم سے مراد خاص طور پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچھڑے کو معبود سمجھ کر اس کو سجدہ کیا، اس کی پوجا کی۔ ظلم تم نے نقصان کیا، یعنی توحید چھوڑ کر پھر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر اپنے اوپر اپنا اور کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اللہ نے حکم دیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو مار ڈالو، یعنی جن لوگوں نے بچھڑے کو سجدہ نہیں کیا تھا وہ سجدہ کرنے والوں کو قتل کریں۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 گروہ تھے۔ ایک وہ جس نے بچھڑے کو سجدہ نہ کیا اور دوسروں کو بھی سجدہ کرنے سے روکا، یہ نیک بندے تھے۔ دوسرا وہ گروہ جس نے سجدہ کیا۔ تیسری وہ جماعت جس نے سجدہ تو نہ کیا لیکن دوسروں کو روکا بھی نہیں۔ اس لیے حکم ہوا کہ نیک بندے سجدہ کرنے والوں کو قتل کر دیں۔ دراصل یہ دونوں گروہ سزا کے مستحق بھی تھے۔ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے تو گناہ کی گندگی سے پاک ہو جاؤ گے اور مغفرت و نجات پاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بتاتا ہے کہ تم نبی کو غیر موجودگی میں حق پر قائم نہ رہ سکے، شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اس حرکت سے تم نے اپنا بہت نقصان کیا۔ اب اس کی سزا یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ جب بنی اسرائیل نے حکم مانا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور واقعی انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان لے، خواہ اسے حکمت مصلحت معلوم ہو یا نہ ہو۔ اگر بھول چک سے یا انجان پن میں غلطی ہو جائے تو اس کا اعتراف و اقرار اصلاح کے لیے ہر دم تیار رہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز نہ تجھ سے مانیں گے جب تک کہ اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، پھر تمہیں بجلی نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو چن کر کوہ طور پر کلام الہی سننے کی غرض سے لے گئے تھے۔ جب انہوں نے کلام الہی سنا تو ان لوگوں نے کہا، اے موسیٰ، پردے میں سننے کا ہم اعتبار نہیں کرتے، آنکھوں سے دکھاؤ۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو جھٹلا رہے تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھیں گے۔ اس لیے انہیں یہ سزا دی گئی کہ ان پر بجلی آ پڑی جن سے ان کی آنکھیں چکا چند ہو گئی اور ان کی دیکھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل
کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہدایت نامہ لینے کے لیے گئے تو قوم نے ان کی عدم موجودگی میں ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ جب آپ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتل کی سزا کا اعلان کیا۔ اب انہوں نے اس کے مطابق ایک دوسرے کو قتل شروع کر دیا۔ تب ان کی توبہ قبول ہوئی۔ پھر قوم کے 70 بوڑھے بڑے نے مطالبہ کیا کہ ہم بھی تیرے ساتھ کوہ طور پر اللہ کا کلام سننے کے لیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں ساتھ لے گئے، انہیں پہاڑ کے دامن میں کھڑا کر کے خود آگے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہوا، آپ نے واپس آ کر انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی اسی ضد اور کھلم کھلا انکار پر انہیں سزا دی گئی اور آسمان سے ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنے بڑے معجزے دیکھنے اور اللہ کی عنایات پانے کے بعد بھی بنی اسرائیل کی پرانی عادت نہ گئی۔ وہ معبود حقیقی کو مادی آنکھوں سے دیکھنے کے خواہش مند تھے، اسی لیے انہیں یہ سزا دی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا، جو اس میں غلطی کوتاہی ہے، اللہ اپنی رحمت سے میں معاف فرما۔ جو ہم نے پڑھا سنا اللہ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔